الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيما بينما نحن عند رسول الله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
اس نشست میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث مبارک کا کچھ ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہی حدیث گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ یہ حدیث صرف حدیث نہیں ہے بلکہ ام الاحادیث ہے۔ ام کا معنی آپ کو پتہ ہے، ماں کو بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کے کئی معنی ہیں۔ ام کا معنی مرکز بھی ہے، ام کا معنی جڑ بھی ہے، ام کا معنی ہر چیز کا نچوڑ بھی ہے۔ ام الاحادیث کا مطلب ہے تمام احادیث کے جو مضامین ہیں ان کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ آپ کو اس حدیث میں ملے گا۔ اور اس حدیث کے کئی نام ہیں، حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ وہ حدیث بھی کہلاتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ انٹرویو والی حدیث بھی اس کو کہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ اور انٹرویو دینے والے اس حدیث میں کون ہیں؟ سید الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا واقعہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس سے سبق کیا دینا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل اس حدیث کا مقصد بیان کرنے کا آپ کی خدمت میں۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ دو کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم سیاہ ستہ میں سے مرکزی کتابیں ہیں۔ یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، پھر اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہتی، اس کی سند ضرور ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے ایسی حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ، وہ حدیث جس پہ امام بخاری کا بھی اتفاق ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حضور تک پہنچتی ہے اس کی سند، اور مسلم، امام مسلم کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں اس حدیث کو۔ یہ جو انٹرویو ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس انٹرویو کو جو ہمارے تک پہنچانے والے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں۔ کیا انٹرویو ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم مسجد نبوی میں، مدینۃ الرسول کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے اور بھی بہت سے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آئے، سفید چہرہ، نورانی ان کا، سفید لباس اور سیاہ بال، ان کے پٹوں والے بال تھے، پیچھے گردن تک ان کی زلفیں تھیں،
اور خوشبو لگائی ہوئی انہوں نے، اور بالکل آخر میں کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیکم، اے اللہ کے رسول آپ پہ بھی سلام ہو، اور یہ جو حاضرین بیٹھے ہیں جتنے بھی مسلمان ان سب پہ میری طرف سے سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرددنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا ان کا، ہم سب نے بھی جواب دیا ان کا۔ اب وہ کھڑے وہاں ہیں سب سے آخر میں، آئے جو آخر میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آگے آ جاؤں، وہاں جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ادنو، آ سکتے ہو۔ وہ ایک دو قدم آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے، مدینے کے تو رہنے والے ہیں نہیں، ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی کسی کا مہمان ہے، یہ مہمان بھی نہیں پہچان رہے کہ یہ کسی کا مہمان ہے، کوئی بھی نہیں اقرار کر رہا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں باہر سے اجنبی آیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے لا یرا علیہ سفر اثر السفر، کہ سفر کا بھی کوئی نشان نہیں نظر آ رہا، وہاں مقامی بھی نہیں نظر آ رہا ہے، مسافر ہو تو سفر کا تو کوئی نشان ہو، گرد و غبار ہو، بال اٹے پٹے ہو، نہیں، بالکل ایسے جیسے ابھی کہیں سے نکل کے آ رہے کسی کے گھر سے، نہا کے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، بیٹھ گئے وہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے اسی جگہ پہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ادنو، کیا میں اور قریب آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ادنو، آ سکتے ہیں۔ ایک دو قدم پھر آئے، اس طرح 4 مرتبہ انہوں نے اجازت مانگی۔ دیکھو نا کتنا ادب ہے، یہ نہیں کہ حالانکہ جگہ پڑی تھی یہاں ایسے ہی خالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چاہتے تو وہاں سے کندھے پھلانگتے ہوئے ایک ہی دفعہ آگے بیٹھ جاتے، نہیں، سبق سکھایا کہ جہاں پہلے قریب جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، پھر اجازت مانگو، پھر آگے آ جاؤ، پھر آگے آ جاؤ، پھر آگے آ جاؤ، آرام سے آؤ آگے، وقار کے ساتھ آؤ، اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ کا دربار ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صاحب آئے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، کہ اپنے دونوں زانو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کے ساتھ ملا کے قریب کر کے بیٹھ گئے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں رانوں پہ رکھ لی، جیسے ہم اتحیات میں نہیں بیٹھتے، بالکل اس طرح بادب بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ کسی بڑے کے پاس جاؤ، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، استاد کے پاس جاؤ، کسی معلم کے پاس جاؤ، مرشد کے پاس جاؤ تو کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ بیٹھ گئے جی، تھوڑی دیر کے بعد اب سوال کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر، یہ سارا ایمان مفصل جو ہے آپ نے پڑھ کے بتایا اسے، اللہ پر، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اور پھر فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، پھر صرف ایمان زبان سے نہیں، تصدیقم بالقلب، دل کے ساتھ ایمان لانا، دل بھی تصدیق کرے
انہوں نے جب سنا کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، بجا فرمایا۔ اب حضرت عمر اور باقی صحابہ کہنے لگے ہم حیران ہو گئے، تعجب کیا، بھئی یہ کیسے صاحب ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں۔ سوال تو وہ کرتا ہے نا جس کو علم نہ ہو، یہ صاحب سوال بھی کر رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو پھر صدقتا، تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے درست کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو پہلے سے علم ہے اس بات کا۔ تو اس وجہ سے ہم ذرا متعجب ہوئے، تعجب کیا ہم نے، حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال کر دیا، یہ ہے انٹرویو ہو رہا ہے آپ کا، اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اسلام کے بارے میں بتلاؤ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اقامت الصلاۃ، آت الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہے، اور جنابت کا غسل کرنا، غسل جنابت کرنا، ناپاک ہو جائے تو پاک ہونا۔ یہ جواب سن کے اس شخص نے پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بجا فرمایا، سچ فرمایا، صحیح فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر حیران ہوئے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے آپ کے جواب کی، جیسا کہ اس کو پہلے سے علم ہے کہ اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ صاحب تیسرا سوال کر دیا کہ اچھا اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، خبر دیجئے مجھے احسان کے بارے میں اے اللہ کے رسول۔ اب احسان کا لفظ اردو میں تو بڑا مشہور ہے کہ کسی کو کوئی ہدیہ دے دے، کسی کا کوئی کام کر دے، کسی کی کوئی حاجت پوری کر دے، کوئی پریشانی دور کر دے تو کہتے ہیں جی بڑا احسان کیا مجھ سے۔ لیکن عربی میں احسان کے معنی اور ہے، احسان حسن سے ہی نکلا ہے نا، کسی سے حسن معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، یہ بھی احسان ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرو، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا اس نے عبادت کے بارے میں کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احسان کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح اخلاص کے ساتھ کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر نماز پڑھ رہا ہے، تو حج کر رہا ہے، تو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے، تو اس طرح تیرے سامنے اللہ کا نقشہ، اللہ کا تصور، اللہ کا حضور قلب اس طرح ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جو عبادت کا لطف اور مزہ ہوگا نا، اس وقت جو عبادت کا انداز ہوگا وہ عجیب ہوگا۔ دیکھو نا، آپ کا ایک ملازم ہے، دفتر میں ہے، دکان پہ ہے، آفس میں ہے، کہیں ہے، فیکٹری میں ہے، آپ اس ملازم کو کہتے ہو کہ میرا یہ کام کرو، اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے، وہ کام جو کرے گا نا اس وقت وہاں اس چار دیواری کے اندر بڑا چوکس ہو کے کرے گا، دل و جان سے وہاں حاضر ہوگا، حاضر ہو کے کرے گا کہ کہیں میرا مالک جو ہے نا ناراض نہ ہو جائے، کوئی اس میں غلطی نہ نکال دے، کہیں مجھے دھمکا نہ دے، باہر نہ نکال دے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جب مالک سامنے ہو، ملازم بھی، اس کا نوکر، خادم، غلام کوئی کام کرے گا اپنے مالک کے ہوتے ہوئے، اس کا کیفیت اس کی اور ہوگی، اور بھی مالک اپنے گھر میں ہو،
آپ فیکٹری میں کوئی کام کر رہے ہو پرواہ نہیں ہوتی، توجہ کبھی کدھر، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں بھی کر رہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کیوں؟ مالک نہیں ہے جی۔ کلاس میں جب ٹیچر نہ ہو، استاد نہ ہو، تو طلبہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ استاد آ جائے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا، اس اینکر نے، اس انٹرویو لینے والے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں احسان کسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ بھائی کیونکہ یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے اخلاص کا، اگر یہ تصور تو شروع میں پیدا نہیں کر پاتا تو پھر تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں نا، کہتے ہیں نا ان کی خانقاہوں میں جاؤ، پہلے دور میں اصلاح کرنے کا یہی طریقہ تھا، بزرگوں کے پاس جاتے تھے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی سرائیں بنی ہوتی تھی، لوگ مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال وہاں رہ کے اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے، اور یہ کیفیت پیدا کرتے تھے کہ ہماری عبادت کے اندر یہ اخلاص پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حضور قلب اسی کو کہتے ہیں، دل کے حضور کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو آسان ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چلو اس کیفیت سے عبادت کر لو۔ یہ جب جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس شخص نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر بڑے حیران ہوئے کہ اچھا یہ شخص آیا سوال بھی کر رہا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ ظاہر ہے صحابہ تو ایسا سوال نہیں کرتے تھے کہ پہلے سے علم ہوتا تھا پھر آپ سوال کرتے۔ اب چوتھا سوال، اخبرنی عن الساعہ یا رسول اللہ، اخبرنی عن الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، کہ یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں اطلاع کیجئے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، جس سے تم نے سوال کیا نا اس کو مسئول عنہ کہتے ہیں عربی میں، اور جو سوال کرنے والا اسے کہتے ہیں سائل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسئول عنہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ جو تجھے پتہ ہے وہی مجھے پتہ ہے، اتنا کی علم مجھے جو تجھے علم ہے، اور پھر یہ قیامت کب آئے گی نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ ان میں سے ایک قیامت بھی ہے کہ کب آئے گی، کون سی گھڑی ہوگی، کون سی صدی ہوگی، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا ہفتہ ہوگا، کون سا دن ہوگا، نہیں بتایا اللہ نے کسی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے سوال کیا، اچھا چلو یہ بات تو آپ کی درست ہے، اس کی بھی تصدیق کی کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم، اچھا کچھ نشانیاں بتا دو قیامت کے بارے میں۔ تو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک وقت آئے گا زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، اور ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو ان پڑھ جاہل ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، دین سے ناواقف ہوں گے، وہ فیصلے کریں گے تمہارے، وہ حکمرانی کریں گے تمہاری۔ تو وہ نشانیاں آج بھی پائی جا رہی ہیں بہت ساری۔ بہرحال اس نے اس کی بھی تصدیق کی کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا۔
اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اجازت لیتے ہیں اور پھر وہاں سے بڑے آرام سے جہاں سے جگہ ملی رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ مسجد سے باہر نکلے ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یا دو کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں پوچھوں یا رسول اللہ یہ کون ہے، لیکن میں تھوڑا سا ٹھہر گیا، جلدی نہیں کی، جلد بازی سے سوال نہیں کرتے تھے، نہ پوچھتے تھے بھی، انتظار کرتے تھے کہ سرکار خود جواب دے دیں گے، بتا دیں گے۔ وہی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھئی ان صاحب کو بلا کے لاؤ۔ میں اپنی جگہ پہ مطمئن رہا کہ لو اب پتہ چل جائے گا یہ صاحب کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تلاش کر کے آئے اور آ کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملے، ہم کوئی نشانات قدم بھی نہیں نظر آئے ان کے ہمیں کہ ان کے پیچھے چل کے ہم ان کو پکڑ لیں، پالیں ان کو اور آپ کے پاس لے آئے۔ یا اللہ یہ زمین کھا گئی، آسمان چک گیا، کہاں گیا، کوئی علم نہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ سنو یہ جبرائیل امین تھے، سید الملائکہ تھے، آج سے پہلے جتنی شکل اور صورت میں آئے نا میں بھی پہچان لیتا تھا ان کو، آج میں نے بھی نہیں پہچانا۔ جب گئے تو اللہ نے مجھے وحی نازل کی، یہ جبرائیل امین تھے، یہ آپ کی امت کو تعلیم دینے آئے تھے، سبق سکھانے آئے تھے، کیسے بیٹھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا آداب ہیں اللہ کے نبی کے، کیسے سوال کرنا ہے، کیسے جواب لینا ہے، اور یہ تمہارے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں یہ تمہیں سبق سکھانے آئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، سرکار نے جواب دیا، سارے مسلمانوں کو پتہ چل گیا ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کی کیا نشانی ہے۔ تو یہ حدیث ایک ہے، لیکن ساری حدیثوں کی بنیاد جو بنیادی مضامین ہیں، مرکزی مضامین، اصول جو ہیں شریعت کے، اس حدیث کے اندر ملیں گے، ایمان کے بارے میں بھی، اسلام کے بارے میں بھی۔ اب سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے، ایمان کی ہے، اور ایمان میں سب سے پہلے جس کا تعارف کروایا وہ اللہ کی ذات ہے، ایمان باللہ۔ اب اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات کی کیا تعریف ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں آخر دعوانا ان الحمدللہ۔